السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور انہیں یکساں حقوق حاصل ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ صدر نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور رویوں میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کی خصوصی سہولت کونسل کے فیصلوں سے آئی ٹی کی برآمدات کے فروغ کے لیے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ تنخواہوں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجرا میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ممکنہ برف باری کے پیش نظر سیاحتی مقامات پر ایمرجنسی کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں ایک بڑے فلسطینی خاندان کے 76 افراد شہید ہو گئے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران پونچھ اور جموں کے ضلعوں میں 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ جنوبی افریقہ میں کھیلے جانے والے مردوں کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ آج ملکہ ترنم نور جہاں کی 23ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں، جس کی آئین میں ضمانت دی گئی ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں کرسمس کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے مذہبی مقامات کا تحفظ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آنے والے عیسائی وفد کو بہت عزت دی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 11 اگست کے خطاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی۔ اس خطاب میں انہوں نے واضح کیا کہ غیر مسلم پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم ایک دور اندیش شخصیت تھے جنہیں مستقبل کا اندازہ تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم نے ہندتوا کی مذموم ذہنیت کا ادراک کیا اور ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کی اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے، تاہم کسی کو شہریوں میں نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں مسیحی برادری کی شاندار خدمات کو سراہا۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے انتخابات کے شیڈول میں تبدیلی کے بارے میں شکوک و شبہات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات آئندہ سال 8 فروری کو منعقد ہوں گے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ ملک کا مستقبل آئین اور جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کی دیباچے میں درج ہے کہ ملک کو اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین نگراں حکومت کی مدت میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا۔ انتخابات کی تاریخ دینا، اس میں تبدیلی اور توسیع کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین مضبوط اور سدا بہار دوست ہیں اور نگراں حکومت کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حالیہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں 20 سے زیادہ معاہدوں پر دستخط کیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کے بعد قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل پیر سے رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔
کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں، جن کا فیصلہ 10 جنوری تک کیا جائے گا۔ امیدواروں کی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی نگرانی کے خواہش مند غیر ملکی مبصروں کو مزید وقت دیا ہے۔ اب وہ اپنی درخواستیں اس ماہ کی 31 تاریخ تک اگلے ماہ کی 20 تاریخ تک جمع کرا سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے انفارمیشن گروپ کے افسران پر زور دیا ہے کہ وہ ملک دشمن قوتوں کے پروپیگنڈے کا جواب دینے اور پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ وہ اسلام آباد میں تربیتی پروگرامز کی گریجویشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈے، بیانیے اور جوابی بیانیے کے اس دور میں شعبہ اطلاعات کے افسروں کے کام کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں کسی بھی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حقیقت سے آگاہ کرنے میں کسی بھی تاخیر سے دوسروں کو جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے خلا کو پر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات شاہدہ شاہد نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن گروپ کی دور جدید کی ضروریات کے مطابق تنظیم نو کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی حدت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ انسان موسمیاتی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صدیوں سے نتائج کے بارے میں سوچے بغیر عالمی وسائل استعمال کیے، تاہم وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچیں اور ان وسائل کے ضیاع کو روکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس حوالے سے کارپوریٹ شعبہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وسائل کا ضیاع روکنے کے لیے متبادل اقدامات کرنے کی غرض سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر علوی نے کہا کہ شمسی توانائی سمیت بجلی کی پیداوار کے لیے متبادل وسائل کے استعمال سے آلودگی کم ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں اپنی جانوں پر نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے شہداء کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر سوگوار خاندانوں سے الگ الگ گفتگو کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا۔ صدر نے پوری قوم کی جانب سے اپنی جانیں قربان کرنے والے لانس نائک احسن بادشاہ، لانس نائک سجاد اور لانس نائک پردام بلی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بروقت فیصلوں کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں اور ان سے آئی ٹی برآمدات کو سالانہ $10 ارب تک بڑھانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ آئی ٹی کی وزارت نے گزشتہ مہینے SIFC اور اسٹیٹ بینک کے اشتراک سے ایک اہم پالیسی وضع کی تھی، جس کے ذریعے آئی ٹی کمپنیوں کو اپنی برآمدی آمدن کا 50% پاکستان میں ڈالر میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ نگراں وزیر نے کہا کہ حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں گزشتہ مہینے ملک کی برآمدی آمدنی میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے SIFC کے ساتھ مل کر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مل کر ایک نئی اسکیم تشکیل دی، جس کے تحت پاکستانی آئی ٹی کمپنیز اپنا ایکسپورٹ ریونیو کا 50% حصہ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ $10 کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ ریونیو اور اس کو پاکستان لے کے آتے ہیں تو $5 آپ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں ایک ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹ میں، اور اس کو بغیر کسی قدغن کے باہر سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ آئی ٹی کمپنیز، ان کے جو باہر سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، ان کے جو مارکیٹنگ آفیسز ہیں، سیلز آفیسز ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں وہ پاکستان سے سپینڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ کمپنیز اب یہ دقت محسوس نہیں کرتی کہ باہر سے ڈالرز پاکستان لے کر آئیں، اور ایک ماہ میں اکتوبر اور نومبر کے 30 دن میں اس انٹرونشن کی وجہ سے 14% ہمارا ایکسپورٹ ریونیو بڑھ گیا، جو اس وقت $259 ملین۔ ڈاکٹر عمر سیف نے امید ظاہر کی کہ اس شرح سے چند مہینوں میں ملک کی آئی ٹی برآمدات $3 ارب سے بڑھ جائیں گی۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے اصول اور خواتین کو بااختیار بنانا ہمارے مذہب، ثقافت، سماج اور سیاسی اقدار کا حصہ ہے۔ وہ آج لاہور میں حکومت کے 100 دن کے منصوبے اور کامیابیوں کے عنوان سے ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے خواتین کی تبدیلی لانے کی صلاحیت پر روشنی ڈالتے ہوئے سماجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں خواتین کی شمولیت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
मिशान मलिक ने कहा कि 100 रोज़ा मंसूबा मुल्क भर में ख़वातीन की हालत बेहतर बनाने और इन्हें खुद मुख्तार बनाने में मुआविन साबित हुआ। सरकारी हज स्कीम के तहत वसूल होने वाली दरखास्तों की कुरानदाजी जुमेरात को होगी। मजहबी अमूर की वजारत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि रेगुलर हज स्कीम के तहत 66,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के इसरार पर स्पॉन्सरशिप स्कीम की आखिरी तारीख रवां माह की 31 तक बढ़ा दी गई है। वजारत ख़जाना ने तरक्याती मनसूबों और तनख्वाहों की अदायगी के लिए फ़ंड्स के इजरा में ताख़ीर से मुतालिक निजी न्यूज़ चैनल की खबरों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी मालियाती फ़ंड से किए गए तमाम वादे पूरे कर रहा है, जिसकी अक्कासी पहले जायज़े की स्टाफ की सतह के मुआहदे की कामयाबी से तकमील से होती है। उन्होंने वजाहत की कि फाइनेंस डिवीज़न ने पहले ही तनख्वाह, पेंशन और तरक्याती अखराजात के लिए दूसरी सहमाही के फंड्स जारी कर दिए हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि फाइनेंस डिवीज़न ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए दूसरी सहमाही के तमाम फंड्स भी जारी कर दिए हैं और मुस्तहिकीन को इन फंड्स की मुंतकली का अमल जारी है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने आज कराची में दो रोया करीमाबाद अंडरपास का संग बुनियाद रखा। ये अंडरपास 1 साल के अरसे में मुकम्मल होगा और इसकी तामीर से हज़ारों लोगों को सफ़र की बेहतर सहूलियात हासिल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह ने सरकारी यूनिवर्सिटियों को मालियाती तौर पर मुस्तहकम और खुद कफील बनाने के लिए काबिल अमल मालियाती मंसूबे तश्कील देने पर जोर दिया है। मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटियों में रिवायती तालीम की बजाय जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम मुतारिफ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निगरान सूबाई हुकूमत सरकारी यूनिवर्सिटियों को माली बहरान से निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएगी। इजलास में सरकारी यूनिवर्सिटियों की माली मुश्किलात और इंतजामी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई और सरकारी यूनिवर्सिटियों को मौजूदा माली बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में हुकूमत की तरफ से जामियात को दी जाने वाली ग्रांट्स को बेहतर माली नज़्म ज़ब्त से मशरूत करने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया गया। आला तालीमी कमीशन के अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ प्रोग्राम की स्कॉलरशिप कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के तीसरे बैच को वज़ाइफ देने की मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान के तलबा पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट सतह तक तालीम हासिल कर सकेंगे। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद के करीब ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके सरबज़ई में जदीद सहूलतों से आरास्ता आला तालीम का एक इदारा कायम किया है। मोहम्मद मॉडल स्कूल नामी इस इदारे में तरक्की याफ्ता मुल्कों की तर्ज पर तदरीसी और तालीमी निज़ाम इख्तियार किया गया है। इसके अलावा तलबा को बुनियादी इस्लामी और रिवायती तालीम भी दी जा रही है। तलबा को लाइब्रेरी और स्मार्ट टीवी की सहूलतों के अलावा तालीमी वीडियोज़ और दस्तावेजी फिल्में फराहम की गई हैं। तलबा को राग़िब करने के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और स्कूल बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। इस जदीद तालीमी इदारे से तालीमी शोबे में इनकलाब आएगा और शरह खानगी में भी इजाफा होगा। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पीर को मनाए जाने वाले यौम विलादत के सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे अब्दुल बासित की ये खुसूसी रिपोर्ट। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तलिस्माती शख्सियत के मालिक थे, जिनकी बेमिसाल पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद ने दुनिया का जगराफिया बदल कर रख दिया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान वजूद में आया। मशहूर अमरीकी मौर्रिख स्टैनले वल्बरट ने 1984 में शाया होने वाली अपनी मशहूर किताब जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराजे तहसीन पेश करते हुए लिखा कि चंद ही ऐसे अफराद होते हैं जो तारीखी धारे का रुख मोड़ देते हैं, चंद एक दुनिया का नक्शा बदल लेते हैं, लेकिन किसी कौम के लिए मुमलिकत कायम करना मुश्किल ही किसी के हिस्से में आता है, जबकि मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये तीनों काम किए। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के तारीखी खुतबा इलाहाबाद के बाद इस तारीखी तहरीक में मजीद तेजी आ गई। तहरीक पाकिस्तान मुख्तलिफ मरहलों से गुजरी और आखिरकार लंदन में 1933 में आला सतह के एक इज्तिमा में उसे
عملی شکل دی گئی جس میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام پیش کیا۔ اقلیتوں کے بارے میں محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے 11 اگست 1947 کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی قائم شدہ مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام قائد اعظم کے رہنما اصولوں اتحاد، ایمان اور تنظیم پر سختی سے عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی شرکت سے سرگرم کردار ادا کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ راولاکوٹ میں ایک سیمینار کے مقررین نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کی غیر قانونی اقدامات اور بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ سیمینار کا اہتمام حق خود ارادیت کی مہم کے سلسلے میں پاسبان حریت جموں کشمیر نے کیا تھا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام 7 دہائیوں قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقررین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم رکوانے کا مطالبہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا، جن میں سے 3 کو حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے 3 شہریوں سفیر حسین، محمد شوکت اور شبیر احمد کو ضلع پنچ کے علاقے سرنکوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گرفتار کرنے کے بعد بفلیاز کے علاقے میں حراست کے دوران شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع جموں کے علاقے اخنور میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ شہریوں کے دوران حراست قتل کے خلاف علاقے میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے قتل کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ بھارتی حکام نے پنچ اور راجوری ضلعوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ دونوں اضلاع میں بھارتی فوج اور پولیس کے اضافی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی فوج کی طرف سے بے گناہ لوگوں کو دوران حراست قتل کی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کی مقبوضہ علاقے میں بدترین دہشت گردی جاری ہے۔ ادھر ضلع سامبا کے علاقے چاندلی میں مارٹر گولہ پھٹنے سے ایک نوجوان شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت ایک بڑے فلسطینی خاندان کے 76 افراد شہید ہو گئے۔ شہری دفاع کے ادارے کے مطابق غزہ شہر میں ایک عمارت پر ہونے والا تازہ فضائی حملہ انتہائی ہولناک تھا۔ 7 اکتوبر کے بعد غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے زائد، جبکہ زخمیوں کی تعداد 53,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پورے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ شب اور آج صبح کے وقت چھاپوں کے دوران 2 بچوں سمیت کم سے کم 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ زیر حراست افراد کے امور کے کمیشن اور قیدیوں کے لیے قائم فلسطینی سوسائٹی کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد گرفتار ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4,600 سے زائد ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیاں غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر رکاوٹوں کا باعث بن رہی ہیں۔ صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان پر جاری اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ رکوانے کا واحد راستہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد سے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی میں مدد ملے گی۔ قرارداد میں غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کو فوری طور پر بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کو قحط کے خطرے کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے غذائی تحفظ کے ادارے کے مطابق 1/4 آبادی بدترین حالات سے دوچار ہے اور غزہ میں کوئی بھی فاقہ کشی سے محفوظ نہیں ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنی قومی نشریات میں خبرنامے کے فوراً بعد معروف گلوکار استاد تصدق علی خان کی برسی کے سلسلے میں خصوصی میوزیکل فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں، آئیے سنتے ہیں تسکین ظفر سے۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے خبر۔ آئی سی سی انڈر 19 مینز کرکٹ عالمی کپ میں سعد بیگ پاکستان انڈر 19 اسکواڈ کی قیادت کریں گے، جو آئندہ ماہ کی 19 تاریخ سے جنوبی افریقہ میں کھیلا جائے گا۔
स्क्वाड में कप्तान और विकेट कीपर साद बेग, नायब कप्तान अली असफद, अली रज़ा, अहमद हसन, आमिर हसन, अरफात मिनहास, आज़ान अवैस, हारून अरशद, खुबैब खलील, मोहम्मद जीशान, नवीद अहमद खान, शाहजेब, शामिल हसनैन, मोहम्मद रियाजुल्लाह और उबैद शाह शामिल हैं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सुहेल तनवीर ने कहा कि खिलाड़ियों का तरबियती कैंप आइंदा माह लाहौर में मुनक्किद होगा। आज मेलबर्न में पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोज़ा टूर मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ में नौमान अली की जगह लेंगे, जो ज़ख्मी हो गए हैं। आज नेपियर में तीसरे और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया और न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीत ली। दोनों टीमें अब 3 T20 मैचों की सीरीज़ भी खेलेंगी, जो बुध से इसी मकाम पर शुरू होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टूर्नामेंट आइंदा साल 24 फरवरी से शुरू होगा। खेलों की खबरें हमने आप तक पहुंचाई। नईम ज़ुबैरी की जानिब चलते हैं और उनसे सुनते हैं तिजारत की दुनिया का अहवाल। पंजाब की सनत और तजारत के वज़ीर SM तनवीर ने कहा है कि हुकूमत सख्त मेहनत के साथ मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात कर रही है। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि पायदार तरक्की के लिए मुल्क को दुरुस्त राह पर गामज़न करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंसों और NOC के हुसूल के निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए वन विंडो सहूलत के तौर पर सूबे में एक कारोबारी सहूलत मरकज़ कायम किया गया है, जिसकी कारोबार के आगाज़ और तोसी के लिए ज़रूरत थी और इससे कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। SM तनवीर ने कहा कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का कारोबारी तबका बुनियादी मसाइल को हल करने, बरामदात में इजाफे, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने और सनतों के फ़रोग़ के बारे में वाज़ेह सोच रखता है और FPCCI के आइंदा इंतखाबात जीतने के बाद इस सोच को अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि मईशत को बहाल किया जा सके। पंजाब के मेहनत और इंसानी वसाइल के महकमे के सेक्रेटरी नईम गौस ने आज लाहौर के ऐवान सनत और तजारत के सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी से मुलाकात में सेक्रेटरी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कारोबारी बरादरी के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब का महकमा मेहनत सहूलतकार की हैसियत से खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, जो तिजारत और सनत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएगा। नईम गौस ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत के एक बेहतर निज़ाम और सनती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। FBR ने विदहोल्डिंग टैक्स की मुंतकिली और विदहोल्डिंग एजेंट्स की जानिब से इस टैक्स की बरवक्त अदायगी को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए एक नए निज़ाम पर अमल शुरू किया है। इस सिलसिले में FBR ने विदहोल्डिंग एजेंटों को हिदायत की है कि मालियाती इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम की तनसीब करें और इसे मजबूत बनाएं ताकि उन रकूम की मुंतकिली अमल में आ सके जिन पर विदहोल्डिंग टैक्स वाजिबुल अदा है। आज 25 कैरात फ़ी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये की कमी हुई और गुज़श्ता रोज़ की 2,19,800 रुपये कीमत के मुकाबले में आज 2,19,300 रुपये पर फ़रोख्त किया गया। ये थीं कुछ अहम तिजारती ख़बरें और अब कुछ ख़बरें शामिल करते हैं फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। मलका तरन्नुम नूरजहां की आज 23वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। 23 दिसंबर सन 2000 को पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां दुनिया से रुखसत हुई। मलका तरन्नुम नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो 21 सितंबर सन 1926 को मोहल्ला कोट मुराद खान कसूर में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार सन 1935 में कलकत्ते में बनने वाली फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी से किया। फने अदाकारी के शहनशाह दिलीप कुमार ने मलका तरन्नुम नूरजहां को इन अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वो पाकिस्तान के लिए क्या, वो तो जहाँ तक के नगमा और मौसीकी का ताल्लुक है, गाने का ताल्लुक है, वो तो एक मलका आलिम है। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने फिल्म चनवे से अपने पाकिस्तानी कैरियर का आगाज किया। इस फिल्म की हिदायत भी उन्हीं ने दी थी। बतौर अदाकारा उनकी दीगर फिल्मों में गुलनाज, पाटे खान, इंतजार, कोयल और अनारकली के नाम शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करके खुद को गुलकारी तक महदूद कर लिया।
ایک ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے، جن میں آخری فلم گھبرو پنجاب دا تھی جو سن 2000 میں ریلیز ہوئی تھی۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز عطا کیا تھا، جبکہ ان کے مداحین نے انہیں ملکہ ترنم کا خطاب عطا کیا تھا۔ وہ کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ سجاد پرویز کی رپورٹ آپ نے سماعت کی۔ نامور اداکار اور گلوکار اظہار قاضی کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ وہ 16 ستمبر 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل انا سے کیا۔ بعد میں انہوں نے بہت ساری فلموں میں اپنے فن کے جوہر بھی دکھائے۔ وادی کیلاش کا مذہبی میلہ چیتراموس چاموس آج ختم ہو گیا۔ یہ میلہ 6 روز تک جاری رہا۔ سیاحت کے ادارے کے ترجمان محمد سعد نے بتایا کہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد نے میلے میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سیاحتی پولیس نے تہوار کے دوران سیاحوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں۔ انہوں نے کہا کہ چاموس میلہ موسم سرما کے لیے خوشی اور امن کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بچے اور لڑکیاں سنوبر کے درختوں کی شاخوں کو آگ لگا کر دھوئیں کا ایک بڑا بادل بناتے ہیں اور اس سے میلے کا آغاز کرتے ہیں۔ میلے میں شیشہاؤ، سلویک ہارک، چوئی ناری، مندہیک، بون فائر اور شارہ بیرایاک کی رسومات بھی شامل ہیں۔ محبت، امن اور اتحاد کے اظہار اور تبادلے کے لیے پھل، سبزیاں اور خشک میوے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور آئیے اب سائنس کی دنیا میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر اور ڈائریکٹر برخنا جمیل کو انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کی جانب سے ویمن ان سائنس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مقابلے میں جنوب وسطی ایشیا اور افریقی ممالک سے بڑی تعداد میں درخواست گزاروں نے شرکت کی۔ برخنا جمیل خیبر پختونخوا سے شریک ہونے والی واحد پروفیسر تھیں جنہوں نے سائنس کے شعبے میں پاکستانی خواتین کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ برخنا کو تحقیق کو جاری رکھنے کے لیے $20,000 کی رقم بھی دی گئی ہے۔ پاکستان کے مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی مرکز کے ڈائریکٹر جنرل ندیم احمد اور تکنیکی ڈائریکٹر ڈاکٹر امین الدین قریشی کی قیادت میں وفد نے چین کا دورہ کیا۔ اس موقع پر 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر صحت جمال ناصر نے کہا ہے کہ بیوٹی پارلرز پر استعمال ہونے والی رنگ گورا کرنے کی کریمیں اور ٹیکے بیماریاں پھیلنے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کئی بیوٹی پارلر اپنی ہی بنائی گئی کریمیں استعمال کر رہے ہیں جنہیں متعلقہ محکموں سے منظور نہیں کرایا گیا۔ اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ سیاحتی مقامات پر متوقع برفباری کے پیش نظر ہنگامی کنٹرول رومز قائم کیے جائیں۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق یہ ہدایت سیاحتی علاقوں مری کلیات زیارت، ناران، کاغان، چترال، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر میں خصوصی حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کے لیے جاری کی گئیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت آج اسکردو میں کم سے کم -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں -6، گوپیس میں -5، کالام اور گلگت میں -4، استور اور ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 4 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 0، لاہور میں 5، کراچی میں 12، پشاور میں 5، کوئٹہ میں -2، مظفر آباد میں 5، گلگت میں -4 اور سری نگر میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور متعدد جزوی آلود رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور انہیں یکساں حقوق حاصل ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ممکنہ برفباری کے پیش نظر سیاحتی مقامات پر ایمرجنسی کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل۔
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा और निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम ज़ुबैरी और तस्कीन ज़फ़र को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ खबरनामा ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।